پیکج وغیرہ ہے جو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں۔ ناظرین و سامعین، نور ایمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا ایک خاص پروگرام ہے۔ ایک ولی کامل کی قدموں کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے گاؤں حاجی والا کی معروف ہستی سائیں اللہ رکھا رحمۃ اللہ علیہ المعروف وینگی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سالانہ عرس پاک ہے، اور حاجی والا کے جو علماء کرام ہیں وارثان منبر و محراب، وہ وفد کی صورت میں یہاں پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے، تو ہم نے سوچا یہاں پر اولیاء اللہ کا جو پیغام ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچایا جائے اور اجتماعی طور پر آخر میں حاضری دی جائے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا فضل داد المدنی صاحب، قبلہ شکریہ، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا فیصل محمود قادری صاحب، اور حضرت علامہ مولانا محمد رضوان اشرف نقشبندی صاحب، اور جناب عزت مآب حافظ اعجاز احمد قادری صاحب، آپ بھی موجود ہیں۔ تمام علماء کرام کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ناظرین و سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کیا، آج اللہ کریم نے مخلوق خدا کی زبان پر ان کا نام جاری کر دیا، اور آج یہاں پر حاضری دینا لوگ اپنے لیے عزت اور شرف سمجھتے ہیں۔ کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہاں پر جب بھی یہیں قرآن کی تلاوت ہوتی نظر آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، قرآن و حدیث کے اندر اولیاء اللہ کی کیا عظمت و شان بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہمارے گاؤں حاجی والا کی عظیم الشان ہستی سائیں اللہ رکھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ ان کے فیض و برکات ہمیں بھی میسر آ سکے۔ قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان عظیم ہستیوں کی شان کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے ان برگزیدہ بندوں کی عزت و شان کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خبردار کہ یہ جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شان و رفت یہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی غم نہیں ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور قیامت کے دن بھی خوشخبریاں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، عبادت اور بندگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں پوری دنیا کے اندر لوگ نفس نفسی کی کیفیت میں غموں، مصیبتوں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں لیکن سب کچھ ہے۔ واہ واہ، دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خالی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ عطا کیا، اور ان کے آستانہ عالیہ سے لوگ فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غم کے مارے اگر غموں کے ساتھ آتے ہیں تو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، یہاں پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ سبحان اور اگر غربت کے مارے تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے، ان کی دعاؤں سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی خوبصورت بات حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ فرماتے ہیں ولی کی شان جو قرآن پاک کے اندر بیان کی، فرماتے ہیں کہ ولی سے مراد یہ ہے کہ جس کا اللہ والی ہو، واہ واہ واہ، اور اللہ رب العزت اس سے اپنی عبادت کروائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت اس عظیم ہستی کو اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا، ہر وقت اپنی رحمت سے انہیں اپنی رحمت سے مستفید فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں ولی وہ ہے
کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ اپنے دل میں غیر کا تصور نہیں لاتا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جو پہلا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں اور دوسرے کو سالک کہتے ہیں. کہ مجذوب وہ ہے کہ جس سے گناہ کا تصور اس اعتبار سے نہیں کیا جاتا کہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اس کے نفس کے سپرد نہیں بلکہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے. اور دوسرا وہ کہ جو دنیا میں رہ کر اپنے دل کو اس دنیا کی گندگی سے پاک رکھتا ہے. چاروں طرف دنیا سے گھیرے ہوئی ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ حسد بغض کی آگ میں جلتا نہیں ہے بلکہ خود بھی ان کے دل پاک و ستھرے ہوتے ہیں اور جو ان کے قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ان کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. جی ناظرین و سامعین، آپ نے سنا قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اولیاء اللہ کا تذکرہ فرمایا اور جو پہلی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا بیان بھی قرآن میں فرمایا. اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت لانے والے کا تذکرہ موجود ہے. تو جس طرح یہ امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے اسی طرح اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں باقی امتوں کے اولیاء اللہ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سارا صدقہ کملی والے کا اس امت کو عطا فرمایا ہے. قبلہ احادیث کی روشنی میں چند ایک حدیث ناظرین کے حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بھی اس کو نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب فرماتا ہے لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل. میں میرا بندہ فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کے ساتھ میں میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. ساری زندگی وہ میری عبادت میں میری اطاعت و فرما برداری میں اور میری محبت میں گزارتا ہے. پھر میں اسے یہ عزت اور مقام دیتا ہوں کہ اب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور میں جب رب بندے سے محبت کرتا ہے تو حدیث میں فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہا وبصرہ الذی یسمع بہا ویدہ الذی یبطش بہا. میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. اس کے تحت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہے, وہ ہے خدا کا بندہ, لیکن اللہ رب العزت اپنے انوار کی طاقت و قوت اسے عطا کرتا ہے, گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کان میں, اس کی آنکھ میں, اس کی زبان میں, اس کے ہاتھ میں, اس کے جسم میں ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ پھر آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے اشارے سے ہزاروں میل دور رہ کر ملکہ بلقیس کا تخت ایک آن میں لے آتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے میں مقام نہاوند سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دیکھ کر اور دشمن کے حملے سے انہیں آگاہ کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ہزاروں میل دور اپنے مرید کو دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں. میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس حدیث قدسی کا فیضان ہے کہ رب تعالیٰ ان کے جسم میں ایسی طاقت و قوت پیدا فرماتا ہے. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کی شان اور مقام یہ ہے, فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عطا کیا, ہم قوم الذین یذکر اللہ برؤیتہم, سبحان اللہ, دیکھتے ہیں تو مسلمان کو رب یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی ان کے چہرے میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر پیدا کی ہوتی ہے, ان کی سنگت اور صحبت اور ان کی مجلس میں رب نے ایسا نور پیدا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس عظیم ہستی کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے, اللہ کا ذکر ہمیں رب یاد آ جاتا ہے. یہ ان کی نشانیاں, سبحان اللہ. اب اس سے بڑی شان کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اس کا انتخاب کیا, اس کو چنا, اور پھر رب نے اسے یہ اعزاز عطا کیا اگر کافر بھی ان کی مجلس میں آئے تو کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ علامہ صاحب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ کے امام ہیں, ان کا جنازہ جا رہا تھا تو کسی غیر مسلم نے دیکھا, اس نے کہا یہ مسلمانوں کے محمد ہیں, تو کسی نے کہا یہ وہ نہیں جن کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, یہ ان کے غلام ہیں. تو اس نے کہا ان کی یہ شان ہے تو ان کی شان کیا ہوگی. جنازہ دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکات عطا فرمائے. ہمارے علاقہ کی معروف علمی شخصیت کاروان ملت اسلامیہ کے صدر
قاری اعجاز احمد قادری صاحب، اس کے علاوہ محمد ذیشان علی رضوی صاحب، قاری غلام سرور قادری صاحب، حافظ ماجد علی ایڈوکیٹ صاحب، اس کے علاوہ میاں طلحہ احمد قادری صاحب، علامہ محمد جمیل صاحب جامعہ اشرفیہ گجرات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمد و صلوات کے بعد میں تمام احباب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی معیت کے اندر ہم ایک اللہ کے ولی کی جو در کی جو ہے ہمیں حاضری نصیب ہوئی، بے شک، اور ہم جو ہے وہ سلام عرض کرنے کی نیت سے آئے، سبحان سلام اللہ، عرض بھی کر رہے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ علامہ صاحب، پیغام سمجھانے سے پہلے ایک دو تمہید کے طور پر باتیں جو ہے میں کر کے اور جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے کسی کی طلب نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے آگے بندے ہوں یا پیچھے بندے ہوں، یا ہمیں یہ دنیاوی چیز مل جائے، یہ دنیاوی چیز مل جائے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم ان پر لگ جاتا ہے۔ اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج کو اللہ، جو ہے وہ کتنی دور دور سے جو ہے وہ بندے سائیں اللہ رکھا صاحب ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا محبت ہوتی ہے۔ اور دیکھو اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پیغام سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل شریف کے اندر میں جو ہے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ مقام کی 4 قسمیں ہیں۔ اللہ، ایک زمین کا مقام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کا مقام آتا ہے، اس کے بعد روشنی کا مقام آتا ہے، اس کے بعد فرشتے کا مقام آتا ہے، اس کے بعد روح انسانی، انسانی بولا ہے، انسان فرشتوں سے افضل کب ہوتا ہے؟ جب جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ کی سچی محبت اور اللہ کے خوف کو پیدا کرتا ہے، جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ مقام کی جو 4 قسمیں بیان کہتے ہیں کہ زمین کا مقام کیا ہے کہ ہم اگر ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائیں تو یہ جگہ ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے، یہ زمین کا مقام ہے۔ اس سے اوپر ہوا کا ہے، لیکن ہوا کو بھی جو ہے وہ جب گزرتی ہے پہلی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ ہوا لے کر اڑتی تھی، لیکن ان کو بھی جگہ چھوڑنی پڑتی تھی۔ اس کے بعد روشنی کا مقام آتا ہے، روشنی جو ہی سورج نکلتا ہے ہر طرف یکدم پھیل جاتی ہے، یہ طاقت ہے روشنی کی، لیکن روشنی کے اندر بھی تھوڑی سی کثافت ہے، وہ دیوار کے پار نہیں جا سکتی۔ اس کے اوپر مقام ہے فرشتے کا، فرشتے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، پہاڑ دیوار کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں جو ہے وہ جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کے نیچے پر بچھانے ہیں۔ تو دیکھو ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے، ان کے کنویں کے اندر نیچے گرنے سے پہلے جبریل امین جو ہے وہ فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ فرشتے کی طاقت ہے، فرشتے کا مقام ہے۔ لیکن میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں، وہ جو اس کی روح ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ طاقت انسانی روح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر مثال دیتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا تو اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت یہاں پر لاؤں گا، نہ اس نے جگہ چھوڑی نہ کہیں گیا، وہیں پر بیٹھ کر جو ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی طاقت کا عالم ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کے خوف کا جو ہے وہ عالم دیکھ کے کیا ہے، حضور سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد تمام کائنات میں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، رب کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، کاش کہ میں ایک پتا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، وہ جو ہے وہ رمضان شریف کے بعد جو ہے وہ عید کے دن رو رہے ہیں رب کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہ رب نے میرے اعمال کو قبول کیا کہ نہیں، یہ نہیں کہ رب نے قبول نہیں کیا، لیکن رب کے اندر خشیت موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے، حالانکہ دنیا کے اندر حضور نے 3 دفعہ جنت کی خوشخبری عطا کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں، جو ہے وہ تنکے کے ساتھ لگے ہوئے ایک بندہ آیا،
کہا کہ اے سفیان ثوری کیا گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو؟ اللہ کہا کہ نہیں، گناہوں کی وجہ سے پریشان نہیں، میں جو ہے وہ رب کی رحم جو ہے وہ بہت بڑی ہے، گناہوں کی کیا حیثیت رب کے آگے، لیکن جو ہے وہ میں اپنے ایمان اس کے بارے میں خوف کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے اندر لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا پیغام جو ہے وہ صرف محبت پھیلانا، دل کے اندر بغض کو ختم کر دینا، حسد کو ختم کر دینا، نفرت کو ختم کر دینا، صرف فقط اور فقط اللہ کے دین کی خاطر محبت رکھنا۔ اللہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ میں حضور کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی دیکھ کر ان پر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے نور کے ہوں گے، نور کے چہرے ہوں گے جو ہے وہ، اور وہ نور پر ہوں گے، اور ان کا دنیا کے اندر کام کیا تھا؟ صرف اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ اکبر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اور اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے احکامات پر چلتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن، بائیں ہاتھ کے اندر حضور کی حدیث ہو، اور اس کا ہر قدم جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق اٹھے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے۔ اور جو ہے وہ آخری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو شریعت اور طریقت دونوں کے بادشاہ ہوئے ہیں، بے شک کیا فرماتے ہیں؟ الناس کلہم موتا، فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں، الا العلماء، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس علم ہے۔ اور اللہ کا ولی جو قرآن کے اندر مثال دی گئی ہے، اندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ یعنی جو ہے وہ علم کے بغیر کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اپنی بارگاہ کا کسی کو قرب عطا کرنا چاہے، اپنی بارگاہ کا کسی بندے کو، سب سے پہلے اسے علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے، دل کے اندر رب کا خوف پیدا کرنا، کہ اگر دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے تو بندہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی بھی بندی کرتا ہے، جو منہیات ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے بھی رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الناس کلہم موتا، سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں، الا العلماء، سوائے علماء کے۔ آگے فرماتے ہیں کہ والعلماء کلہم نیام، علماء سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، الا العاملین، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والعاملون کلہم فی خسران، عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جن کے عمل کے اندر اخلاص ہے۔ سبحان۔ آگے جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے وہ آخری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ والمخلصون کلہم علی خطر، وہ بندہ جو علم پر عمل بھی کرتا ہے، عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، وہ بھی خطرے میں ہے، وہ بھی خطرے میں ہے، الا الخائفین، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کے اندر رب کا خوف موجود ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر، سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ خشیت الہی جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو جو ہے وہ سب کا، ان کا ہر فعل جو ہے وہ جب دل کے اندر خشیت الہی آ جاتی ہے تو ان کا ہر فعل جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، قبلہ علامہ فیصل صاحب نے جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے بڑے احسن انداز کے اندر دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بیمار ہو جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن ان کو افاقہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی بتاتا ہے ایک ہندو ہے، وہ علاج ایسا کرتا ہے جو بھی بیمار جاتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ اس ہندو کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے ہندو تو غیر مسلم ہے، کون سا کام کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے، جو تیرے پاس آتا ہے تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ ہندو، وہ غیر مسلم کہنے لگا میرا ایک کام ہے، میں اپنے نفس کی نفی کرتا ہوں، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اسے کان میں کہنے لگے اے غیر مسلم کلمہ پڑھ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔
تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے ابھی تو نے کہا ہے میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اب تیرا نفس کہتا ہے کلمہ نہ پڑھ، اب مخالفت کر۔ اللہ کے ولی کی ایسی ضرب لگتی ہے اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کے اندر آج ہم موجود ہیں۔ آج ان اولیاء اللہ کا یہی پیغام ہے، ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دل سے حسد، بغض، اناد کو نکالیں، اور جو قرآن و حدیث کا پیغام ہے اس پر ہم عمل کریں۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز حاضری دیں گے اور وہیں پر قبلہ افصاب کی ہم نعت سنیں گے، اور قبلہ علامہ صاحب ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، اندرون بیرون ملک سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا، چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا، ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، آ جاوے کوئی منگتا ولیاں دے دوارے تے، اللہ 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 اللہ، آ جاوے کوئی منگتا ولیاں دے دوارے تے، آ جاوے کوئی منگتا ولیاں دے دوارے تے، سو رب دی بنا دے دے، سو رب دی بنا دے دے، سلطان زمانے دا، سو رب دی بنا دے دے، سلطان زمانے دا۔ قبلہ علماء اکرام، اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ رات بھی دین دے نے نال کر دے دعا بھی، سبحان اللہ، سبحان اوہ رات بھی دین دے نے نال کر دے دعا بھی، خالی نہ روے دم کسے اپنے بیگانے دا، خالی نہ روے دم کسے اپنے بیگانے دا، ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا، پلکاں تے بٹھا دے نے اللہ اللہ اللہ، مینوں سارے جہاں والے، او پلکاں تے بٹھا دے
میں سگ بنیا جس دن دا میں سگ بنیا پنج تن دے گھرانے دا جس دن دا میں سگ بنیا پنج تن دے گھرانے دا بنڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا آقا تمنائے بس حافظ یونس دے اللہ 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 آقا تمنائے بس حافظ یونس دی میں شرچ برم رکھ لیں میں شرچ برم رکھ لیں اسے اپنے دیوانے دا آقا میں شرچ برم رکھ لیں اسے اپنے دیوانے دا چلتا ہے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا آخری شیر صدر وے بس داد وارا وینگی والے دا ٹھنڈ سینے پاندا ہے نظارہ وینگی والے دا سردار وے بس داد وارا وینگی والے دا ٹھنڈ سینے پاندا ہے نظارہ وینگی والے دا ٹھنڈ سینے پاندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا صبح قیامت اسی طرح شاد اور آباد رکھے، اور جتنے علماء کرام تشریف لائے اللہ کریم ان کے علم عمل عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جتنے یہاں پر موجود ہیں بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، مائیں، اللہ کریم سب کی خالی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب دعا فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم نے تیرے برگزیدہ بندے کے قدموں میں بیٹھ کر تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا،